السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل آپ سب کے لیے لے کر آتا ہے بہت ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناول۔ ایک ایسا ہی ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، پہلی نظر کا اسیر۔ اس کو تحریر کیا ہے ادینہ خان نے۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ہے اور کس انتظار میں ہیں آپ؟ جلدی سے اپنے انگوٹھوں کو زحمت دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول پہلی نظر کا اسیر ایپیسوڈ 5۔ او مائی گڈنس، یعنی جس کو سوچ کر میرا یار مسرور رہتا تھا اب وہ ہماری بھابھی بننے جا رہی ہے۔ سمیع پرجوش سی آواز ابھری۔ ابھی کہاں، پتہ تو تب چلے گا جب اس شخص کے بارے میں اسے معلوم ہوگا جس کے پلے اسے باندھنے جا رہے ہیں۔ یہاں اسے پتہ چلا وہاں رشتہ کینسل۔ اور پھر سے بے وقت شایان کی زبان پھسلنے پر آفاق اور سمیع نے ماتھا پیٹ لیا۔ ان کو لگا ابھی اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا جائے گا، مگر یہ کیا، وہ بولا بھی تو۔ انہیں بول انہیں، اس نے شایان کو گریبان سے دبوچا تھا۔ میرا مطلب جب بھابھی جی کو علم ہوگا تو انہیں برا لگے گا، وہ کھانستا ہوا بولا۔ شاباش، میرے ساتھ رہ کر سمجھدار ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے۔ آفاق اور سمیع نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اور میری بات سنو تم لوگ کان کھول کر، میری بارات پر دلہے یعنی میری گاڑی دی شایان ملک ڈرائیو کریں گے۔ آخر کو اتنے خوش ہیں جناب تو یہ موقع ملنا چاہیے نا ان کو۔ اس بار ان سب کا مشترکہ قہقہ گونجا تھا۔ گھر میں افراتفری مچی تھی، سب کو اپنی اپنی تیاری کی پڑی تھی۔ آفتاب رئیسانی ان سب کی پھرتیاں دیکھ کر حیران تھے۔ کہاں تو وہ لوگ مان نہیں رہے تھے اور اب ان کا جوش ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایان کو بھی اپنی چچی سے ملنے کی جلدی تھی۔ وہ جلدی بلیک 2 پیس پہنے چاچو کے کمرے میں آیا تو چکرا کر رہ گیا۔ جا بجا کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ چاچو، واٹ از دس؟ سمجھ نہیں آ رہی کون سے پہنوں ان میں سے؟ اس نے 3-4 رنگ کے 2 پیس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بلیک ہی پہنے نا، سبھی بلیک پہن رہے ہیں۔ یہ الگ دکھنے والی حماقت مت کیجیے گا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے ہنسنے پر مومن اسے گھورتا ہوا بلیک سوٹ اٹھا کر واش روم چلا گیا۔ اچھی طرح ریڈی ہونے کے بعد وہ بے چینی سے بیڈ پر جا بیٹھا۔ چاچو، واٹ ہیپن یار؟ ایان نے ہونق پن سے اسے دیکھا۔ ایان یار، میں بہت نروس ہو رہا ہوں، اگر اس نے ڈیڈ کے سامنے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ یہ بات بھیا بھابھی تو جانتے ہیں وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، مگر ڈیڈ کے سامنے ہوئی بے عزتی میں سہ نہیں پاؤں گا۔ وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتا پیچھے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ چاچو، یار ہمت کریں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑی بے عزتی ہو بھی جائے تو خیر ہے، ویسے بھی کون سا پہلی بار ہوگی۔ ایان کے قہقہ لگا کر کہنے پر اس نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا جو وہ کیچ کر کے مزید ہنسنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم بھی، میں خود سوچ لوں گا جو بھی کرنا ہوا۔ وہ ڈیڈ سے مزید بدگمان ہونے لگا جن کی وجہ سے اب بچے بھی اسے تانے دینے لگے تھے۔ چاچو، ڈیڈ کہہ رہے ہیں آپ کے ابھی سے دلہا بن رہے ہیں جو تیار ہونے میں اتنی دیر لگا دی۔ آج آپ کی شادی نہیں ہے، صرف رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی مومن رئیسانی کا پہلا دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ مزید اضافہ اندر جھانکتی زرنش نے کر دیا تھا۔ اس کی اڑی رنگت دیکھتا ایان نے منہ پر ہاتھ جما کر زبردستی اپنا ابلتا ہوا قہقہ روکا تھا، ورنہ اب اس کی پکی دھلائی ہونی تھی۔ چلو، اس نے دانت پیستے ہوئے دونوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا جس پر وہ کھی کرتے باہر بھاگ گئے۔ وہاں پہنچ کر بھی اس نے واپس پلٹنے کے لیے پر تولے مگر ڈیڈ اور بھائیوں نے اندر پہنچا کر ہی دم لیا۔ اگلے دن صبح سے گھر کے کشادہ لون میں پارٹی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے بے دلی سے کھڑکی سے نیچے جھانکا، پھر وارڈروب سے پہننے کے لیے سوٹ دیکھنے لگی۔ بابا نے اسے آفر کی تھی وہ شاپنگ کے لیے چلی جائے، مگر اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ اب وہ بلیک سادہ سی میکسی نکال کر وائٹ گولڈ کا جیولری سیٹ نکال لائی جو مما نے اس کی برتھ ڈے پر دیا تھا۔ ہلکا سا میک اوور کرنے کے بعد وہ تیار ہو کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بابا کی پارٹیز اٹینڈ کرنا اسے ہمیشہ سے دشوار لگتا تھا۔ باہر سے کافی آوازیں آ رہی تھیں، شاید مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ خود کو نارمل کرتی آخری تنقیدی نگاہ آئینے پر ڈال کر باہر آ گئی۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں وہاں۔ ویٹر نے اسے ڈیڈ کی طرف متوجہ کیا جو کچھ مہمانوں کے ساتھ انٹرنس پر موجود تھے۔ اوکے۔ وہ گہری سانس بھرتی اس سمت چل پڑی۔
ان کے پاس کافی لوگ جمع تھے، اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ میٹ مائی ڈاٹر محل زمان۔ ان کے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر اس کا تعارف کروانے پر اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو وہ چونک گئی۔ محل، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ فرخ رئیسانی کی جوشیلی آواز ابھری تو وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دی۔ سب دنگ نگاہوں سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہے تھے۔ یہ سچ تھا، جانے کیوں اس کا دل ایک دم انہیں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ تم ہو۔ خیر، میٹ مائی فیملی، یہ میرے ڈیڈ آفتاب رئیسانی سے تو تم واقف ہو، میرا چھوٹا بھائی مومن رئیسانی، میری وائف نمرا، بھابھی علینا اور محل بیٹا آپ، محل زمان، اوہ یعنی آپ شارق زمان انکل کی بیٹی ہیں۔ وہاں آتے حبیب رئیسانی کی مداخلت پر ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ تم دونوں کیسے جانتے ہو محل بیٹی کو؟ ڈیڈ نے حیرت سے پوچھا۔ ہم دونوں کیا، کوئی اور بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آفتاب رئیسانی کے پوچھنے پر فرخ رئیسانی نے مومن کی طرف دیکھا تو وہ سٹپٹا گیا۔ ڈیڈ کے سامنے اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اور کون جانتا ہے بھائی؟ انہوں نے مومن کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا تو وہ کال کا بہانہ کرتا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ کوئی نہیں ڈیڈ، کوئی بھی نہیں، میں تو بس ایسے مذاق کر رہا تھا۔ فرخ رئیسانی نے بات ڈالی۔ دونوں نے تفصیل سے محل سے ملاقات کا احوال سب کو سنایا تو سب اس اتفاق پر حیران رہ گئے۔ اب دونوں بھائی اس کے ساتھ باتوں میں لگے تھے، جبکہ وہ نمرا بھابھی اور علینا بھابھی کے ساتھ کھڑا بے چارگی سے ان کے منہ تک رہا تھا۔ ڈیڈ تو شارق انکل کے ساتھ جا چکے تھے۔ مومن کو کہیں نہ کہیں محل کے ساتھ اس طرح گھل مل جانے سے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ بولتی ہی نہیں ہوگی، مگر اس کے دونوں بھائیوں سے وہ کافی اچھی طرح گفتگو کر رہی تھی۔ ڈنر بھی اس نے ان کے ساتھ ہی کیا تھا۔ نمرا بھابھی اور علینا بھابھی سے بھی گفتگو کی تھی، لیکن صرف اس کی طرف دیکھنے سے ہی گریز کر رہی تھی۔ یہ جان کر اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج وہ بلا شبہ جان لیوا لگ رہی تھی۔ اس سے کھلے بال ہوا کے دوش پر لہراتے اس کے دل کے تار بری طرح چھیڑ رہے تھے۔ ایان اور زرنیش دونوں اب محل کے کانوں میں خسر پسر کر رہے تھے۔ مومن کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں کچھ الٹ نہ کر دیں یہ دونوں آفتیں۔ ان دونوں سے باتیں کرتے اس کے چہرے پر پرشفقت مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رات گئے وہ بھرپور طریقے سے وقت گزار کر واپس لوٹے تھے۔ پارٹی کے بعد محل فریش ہوتی مسلسل مومن کی فیملی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے نیچے جا رہی تھی جب بابا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنے نام پر رک گئی۔ وہ یقیناً اس کی اسٹیپ مدر سے بات کر رہے تھے۔ محل کافی کمفرٹیبل لگی مجھے آفتاب کی فیملی کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے ہم جو سوچ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ میری بیٹی میرے دوست کے گھر میں بہو بن کر جائے گی تو میں بھی پرسکون رہوں گا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر وہ الٹے قدم واپس کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ یعنی مومن کی نگاہیں جو پیام دے رہی تھیں وہ سچ تھا۔ وہ سرور کی کیفیت میں تھی، مگر یکدم زندگی کی حقیقت نے اسے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کی تھی جب وہ کچھ سال پہلے پاکستان آئی تھی۔ تب بابا کی کزن گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ لاؤن سے گزری تو انہوں نے اسے دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ نخرہ تو دیکھو، بالکل ماں جیسی ہے۔ جانے یہ کس کا نصیب خراب کرے گی۔ اس کی ماں نے تو میرے بھائی کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اس کی خاموشی کو انہوں نے نخرہ کہہ دیا تھا۔ وہ اکثر اس کی اسٹیپ مدر کی چاپلوسی کرنے آ جاتی تھیں۔ یہ بات یاد کرتی وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر پڑی۔ شاید خوشیاں اس کی قسمت میں نہیں تھیں۔ اسے واقعی میں وہ خوش مزاج خاندان بہت پسند آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی ماں کی طرح اسے برے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ گھر واپسی پر سب ڈیڈ کی وجہ سے خاموش تھے، مگر ان کے جاتے ہی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی تھی۔ اوئے ہوئے، ہم بھی کہیں ایسی کون سی ہستی ہے جسے ہمارے مومن کو سب بھلا دیا ہے۔ واقعی بھائی وہ لڑکی اس قابل تھی کہ اس کے لیے اپنے آپ کو بدلا جائے۔ نمرا بھابھی کافی پرجوش تھیں۔ ماشاء اللہ، مجھے بھی بہت ہی اچھی لگی ہے، ویل مینرڈ اینڈ ویل اسپوکن گرل۔ علینا بھابھی بھی متاثر کن لہجے میں بولی۔ مجھے بچی اداس سی لگتی ہے، جیسے اس دن پلین میں بھی یہ محسوس کیا تھا میں نے۔ فرخ رئیسانی نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ مرگلا میں بھی کافی گمسم سی تھی، اور آج ہی مجھے کچھ الجھی سی لگی تھی۔ حبیب رئیسانی نے بھی قیاس آرائی کی۔ برو، پیرنٹس کی سیپریشن ہونا، اس کی کم عمری میں، اور پھر اس کا ان دونوں کے درمیان پینڈولم کی طرح گھومنا کسی بھی انسان کی ذہنی حالت خراب کر سکتا ہے۔ وہ تو بھی چھوٹی بچی تھی۔ والدین کی توجہ نہ ملے بچے کو تو وہ اندر ہی اندر گھٹ کر اپنے احساسات کا قتل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ بھی سیکھ گئی۔ اسے نارمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا جو غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ ابھی سے اتنی اچھی طرح جان گئے ہو اسے؟ نمرا بھابھی نے اس سے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی بالکل،
میرا خیال میں کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ اس نے جھیپ کر کہا۔ اوئے ہوئے، اب ہمارا ننھا سا شہزادہ فلسفے بھی ہو گیا ہے۔ فاروق رئیسانی کے چھڑنے پر اس نے منہ بسورا تھا۔ کم آن برو، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ رئیسانی ہاؤس میں لنچ کے لیے موجود تھی۔ آفتاب انکل نے اسے مدعو کیا تھا۔ وہ ان کا مقصد جانتی تھی، پھر بھی چلی آئی۔ اس کا دل بھی اس سے بغاوت کرنے لگا تھا۔ سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ ہر کسی کے پاس اسے دکھانے اور بتانے کے لیے کچھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سالوں سے ان سب کے درمیان رہتی آ رہی ہو۔ وہ مسلسل مومن کی پرتپش نگاہیں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل یکدم بھر آیا تھا۔ وہ وہاں سے اڑتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہہ کر وہ جلدی سے بیٹھی تھی۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے یہ بد تہذیبی کر گئی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا، مگر وہ اس دکھ سے بڑا نہیں تھا جو وہ انہیں بعد میں دیتی۔ اسے لگتا تھا اس کا انجام بھی اپنے والدین کی طرح ہوگا۔ وہ لوگ جو اب اندر بیٹھے کھلکھلا رہے تھے، وہ ان کی مسکراہٹ نوچ لے گی۔ اس کی اور مومن کی جوڑی بھی تو ماں باپ جیسی تھی۔ وہ بابا جیسی تھی، کم صورت، جبکہ مومن اس کی مما جیسا تھا، سرخ و سفید۔ اسے لگا اگر ان دونوں کی نہ بنی تو پھر ایک اور محل جنم لے گی، جو راتوں کو اکیلی ڈر سے کانپے گی۔ کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا، وہ یوں ہی اندر گھٹ گھٹ کر جیے گی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے رو دی تھی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، جانے کیا سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ اس کے بارے میں۔ اب کوئی بھی مڑ کر ایسی بدتمیز لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس نے سوچا اب 3 ماہ پورے ہو رہے ہیں، اسے واپس لوٹنا چاہیے انڈونیشیا۔ ماما بھی اس کے آنے کے بارے میں کال کر کے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے اپنا فون آف کر دیا تھا اور ساری رات کھڑکی میں کھڑے ہوئے گزار دی۔ جب ٹانگیں شل ہونے لگیں تو بیڈ پر آ بیٹھی۔ آج اسے اپنے پتھر دلی سے چڑ ہو رہی تھی۔ آخر کیوں اسے رونا نہیں آتا تھا؟ وہ رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی، مگر نہیں۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ جلدی سے سوتی بن گئی۔ وہ جانتی تھی بابا ہی ہوں گے، کبھی کبھار وہ اسے ایسے ہی چیک کرنے آیا کرتے تھے۔ شاید آج آفتاب انکل نے انہیں بتایا ہو اس کی بدتمیزی کے بارے میں، تبھی وہ اسے دیکھنے آئے ہوں گے۔ وہ آج پہلی بار زندگی میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اسے بھی تو ایک مکمل زندگی مل سکتی تھی۔ آج شام کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس نے یہ بات ڈیڈ سے بھی چھپائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اسے جانے سے روکے، تبھی چپ چاپ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے مرکرہ کی پہاڑیوں پر آئی تھی۔ خاموشی سے اس کی نگاہیں بہتی آبشار پر ٹکی تھیں۔ وہ بری طرح اپنی سوچوں میں گم تھی جب اپنے پیچھے سے آتی آواز پر پلٹی۔ ایسے چھپ کر یہاں سے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر کوئی بات ہو تو اسے سب کے سامنے بولنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ مومن کے پرسکون لہجے میں انکشاف کرنے پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہی سوچ رہی ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ جن سے محبت ہونا محال، ان کی پلکوں کی ہلکی سی جنبش بھی آپ کو ان کے دل کا حال بتا دیتی ہے۔ اور تمہاری تو آنکھیں ہی اتنی بڑی ہیں کہ کوئی اندھا بھی بتا دے کیا سوچ رہی ہو۔ گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا وہ آخر میں ہنس دیا۔ وہ اب تک ویسے ہی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت، دل، آنکھیں، یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا وہ سچ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ اس سے تو لگا تھا محض وقتی اٹریکشن ہوگی۔ اس نے واضح پسندیدگی کا رنگ محسوس کیے تھے اس کے لہجے میں، مگر معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں لگا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔